میں ذاتی طور پر اس آدمی کی عزت کرنے کی خواہش نہیں رکھتا جس نے قریباً 35 ملین لوگوں کا قتل کیا، اور 35 ملین کا مطلب ہوتا ہے 3.5 کروڑ۔ لیکن اس کی پرسنالٹی کرسمیٹک تھی، وہ بہت ہوشیار اور جوشیلا انسان تھا۔ اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنی دولت تھی، لیکن پھر بھی وہ تاریخ میں اتنا نامور شخص کیسے بن گیا؟ اس کی زندگی کا وہ اہم موڑ کون سا تھا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا؟ ورلڈ وار 2 کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ ساری کہانی آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں ہوں طلحہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں الغوزو کی سیریز کی 7th ایپیسوڈ ہو واز ہٹلر۔ ہٹلر 1879 میں آسٹریا کے شہر برونو میں پیدا ہوا۔ اپنی نوجوانی میں وہ ایک ناکام آرٹسٹ تھا اور اسی دور کے حالات و واقعات نے اسے پرجوش جرمن قوم پرست بھی بنا دیا۔ ورلڈ وار 1 میں اس نے جرمنی کی فوج میں اپنی خدمات انجام دی، جس پر اسے بہادری کے 2 تمغے ملے، لیکن جرمنی کی شکست نے اسے ہلا دیا اور وہ غصے میں آ گیا۔ اب بدلے کی آگ اس کے دل میں جنم لے رہی تھی۔ 1919 میں جب وہ 30 سال کا ہوا تو اس نے میونچ کی ایک چھوٹی سی رائٹ ونگ پارٹی جوائن کر لی، جس کا نام بعد میں چینج ہو کر نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی، جسے حرف عام میں نازی پارٹی کہتے ہیں، اور 2 سال کے اندر ہی وہ اس پارٹی کا لیڈر بھی بن گیا۔ ہٹلر کی قیادت میں نازی پارٹی میں مضبوطی آئی اور اس میں تیزی سے اضافہ بھی ہوا، حتیٰ کہ نومبر 1923 میں اس نے بغاوت کی کوشش بھی کی، لیکن بغاوت ناکام ہو گئی اور اسی سلسلے میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر غداری کا مقدمہ بھی چلا اور سزا بھی سنا دی گئی، لیکن وہ 1 سے بھی کم سال کے عرصے میں جیل سے رہا ہو گیا۔ 1928 تک یہ پارٹی دوسری سیاسی جماعت کے مقابلے میں ابھی بھی چھوٹی تھی، تاہم جنگ ہارنے اور ملک کی اکانومی تباہ ہونے کی وجہ سے باقی پارٹیز کا مورال گرنے لگا۔ نازی پارٹی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور لوگوں میں اپنا اعتماد پیدا کیا، اور 40 سال کی عمر میں 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ چانسلر بنتے ساتھ ہی ہٹلر نے ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی۔ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر کو مارا پیٹا جاتا یا جان سے مار دیا جاتا، اور اسی طریقے سے نازی پارٹی نے اپنے ٹرائلز کو بھی ختم کر دیا جو ان پر بغاوت کے بعد لگے تھے۔ ہٹلر اپنی عوام کی سپورٹ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بے روزگاری اور جرمنی کی اکانومی کو بھی کافی بہتر کر چکا تھا، لیکن وہ ڈکٹیٹر بننے کے بعد بھی اپنا مقصد نہیں بھولا اور جرمنی کا بدلہ لینے اور اس کے وہ علاقے جو دشمنوں کے قبضے میں تھے واپس لینے کی کوشش کرتا رہا۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ حب الوطنی وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے ہر شخص اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، اور اسی ایموشنل ٹیکٹک کو استعمال کرتے ہوئے ہٹلر نے جرمنی کو فتح کے راستے پر گامزن کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ علاقے واپس لیے جو کہ جرمنی جنگ عظیم اول میں ہار چکا، جن میں رائنلینڈ اور پولینڈ کے بہت سے علاقے شامل تھے۔ ان کے علاوہ چیکوسلواکیہ میں سوڈیٹن لینڈ اور آسٹریا کا علاقہ بھی شامل تھا۔ اس طرح کے حالات دیکھتے ہوئے اب باقی عالمی طاقتیں ہٹلر کا کھیل سمجھ گئی تھیں۔ انگلینڈ اور فرانس نے پولینڈ سے جنگی معاہدہ کر لیا کہ اگر جرمنی اس پر حملہ کرے گا تو وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ پھر اگست 1939 میں ہٹلر نے سوویت یونین کے صدر اسٹالن کے ساتھ ایک نان اگریشن معاہدے پر سائن کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پولینڈ کو فتح کرنے کے بعد اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور پھر 9 دن بعد جرمنی کی 15 لاکھ کی فوج پولینڈ میں داخل ہوئی، اور ٹھیک اس کے 16 دن بعد سوویت یونین نے بھی پولینڈ پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کے بعد انگلینڈ اور فرانس کے صدر نے یہ اعلان کیا کہ اب انگلینڈ اور فرانس کی سرحدیں جرمنی کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ دوستو، ہٹلر کا خواب تو پورا ہو گیا، لیکن اس کی قیمت بہت مہنگی تھی، یعنی دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس کی زندگی کا سب سے عظیم سال 1940 کا تھا، جب 1 سال سے بھی کم عرصے میں جرمنی نے ناروے، ڈنمارک، ہالینڈ، بیلجیم، لوزمبرگ اور فرانس پر قبضہ کر لیا۔ ان سب کامیابیوں کے بعد ہٹلر اب انگلینڈ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چرچل، جو کہ اس وقت انگلینڈ کا صدر تھا، اس کو خط میں لکھا کہ وہ انگلینڈ کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے وہ جرمنی سے دوستی کر لے یا تباہی کے لیے تیار ہو جائے۔ چرچل نے انکار کر دیا۔ اس کے بدلے میں ہٹلر نے برطانیہ پر قبضے کا ایک منصوبہ بنایا، لیکن جب جرمنی کی ایئر فورس انگلینڈ میں داخل ہوئی تو انگلینڈ نے اس کے چھکے چھڑا دیے، اور اس بیٹل کو بیٹل آف براٹین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں جرمنی کے 1800 جہاز جبکہ انگلینڈ کے صرف 1000 جہاز تباہ ہوئے۔ اس کے بعد ہٹلر نے پھر کبھی انگلینڈ کا رخ نہیں کیا۔ ہٹلر کی فوج نے یونان اور یوگوسلاویہ پر بھی قبضہ کر لیا، جبکہ دنیا کے تمام لیڈر اس کو امن کا راستہ اپنانے کو کہہ رہے تھے۔ بہرحال 1941 میں ہٹلر نے رشیا سے اپنا کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور اس پر چڑھائی کر دی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جرمنی کی فوج کی کتنی تعداد تھی جس نے رشیا پر حملہ کیا؟ تقریباً 40 لاکھ۔
80% آف جرمن آرمی ور اٹیکڈ آن رشیا. لیکن آپ کو یہاں ایک انٹرنیشنل فیکٹ بتاتا چلوں کہ رشیا دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سارا سال برف رہتی ہے، اور اس کو فتح کرنے کا خواب بہت سی نامور شخصیات نے دیکھا تھا، جیسے الیگزینڈر دی گریٹ اور نیپولین بوناپارٹ. لیکن ان کو شکست کے سوا اور کچھ نہ ملا، کیونکہ رشیا پر قبضے کے لیے موسم گرما کے صرف چند ماہ ہی ہوتے ہیں، اور موسم سرما میں ٹمپریچر -15 ڈگری سیلسیس ہو جاتا ہے. جذبات اور جنون کے ہاتھوں مارے اس شخص نے رشیا پر حملہ کیا اور ساتھ ہی یوکرین میں جنگ چھیڑ لی، جو اس کی ایک تاریخی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اب موسم سرما کا آغاز ہو رہا تھا جس نے جرمنز کی کمر توڑ دی اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا. یہ شکست ہٹلر کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھی. اسے فرانس سے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ امریکہ اور انگلینڈ نے مل کر فرانس میں موجود جرمنز کے چھکے چھڑانا شروع کر دیے. لیکن ان سب کے باوجود جرمنی پیچھے نہیں ہٹا اور اس نے مزید 2 سال جنگ جاری رکھی. لیکن اس کا اختتام 1945 کی موسم بہار میں ہوا، جب ہٹلر نے ہار مان لی اور سرنڈر کر دیا، اور ٹھیک اس کے 7 دن بعد 30 اپریل کے روز اس نے خودکشی کر لی. ہٹلر کی حکومت کے دوران اس نے انسانوں کا قتل عام کیا. وہ ایک قوم پرست آدمی تھا اور اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں جرمن قوم سب سے عظیم ہے اور اسی کو دنیا کی سپر پاور ہونا چاہیے، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ یہودیوں سے نفرت کرتا تھا. اس نے یہ عہد لیا کہ وہ دنیا میں کسی بھی کونے پر کوئی یہودی نہیں رہنے دے گا. اس کی خلافت میں باقاعدہ ایکسٹرمینیشن کیمپ، یعنی وہ لوگ جو جرمن نہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کیمپ بنائے جاتے ہیں، جن میں بہت بڑے پیمانے پر گیس چیمبر بھی لگائے جاتے ہیں. وہ ہر علاقہ جو اس کے قبضے میں آیا، اس میں بے گناہ خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان سب کو پکڑ کر چھکڑوں میں ان چیمبرز میں لے جایا جاتا اور مار دیا جاتا. صرف چند ہی سالوں میں 20 ملین یہودی ہلاک ہوئے. لیکن صرف یہودی ہی اس کا شکار نہیں تھے. اس کے دور حکومت میں رشین اور خانہ بدوشوں کا بھی قتل عام کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی حکومت اور اس کے ملک کے دشمن تھے، ان کی موت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس جنگی جنون نے دنیا میں تباہی مچا دی. ہٹلر کے ڈیتھ کیمپ کو اتنا خفیہ رکھا جاتا جس طرح کسی ڈرگ کے بزنس کو ہڈن رکھا جاتا ہے. لوگوں کے مرنے کے بعد ریکارڈز کو مکمل جلا دیا جاتا، کوٹا سیٹ کیا جاتا اور ڈیڈ باڈیز کا نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا. حتیٰ کہ کسی ڈیڈ باڈی کو ڈھونڈنا ایسا ہی تھا جیسے سونا تلاش کرنا. بہت سی ڈیڈ باڈیز کو ملوں میں بھیج دیا جاتا جہاں ان کا صابن بنتا. اور ہٹلر کا اس سے بھی دل نہ بھرا تو اس نے ڈیتھ کیمپس پر جانوروں کو دہرانا شروع کر دیا، جس سے زمین کی سطح ہموار ہو جاتی. اف میرے خدا، اللہ کی مخلوق پر اتنا ظلم بتانا میرے اختیار میں نہیں. دنیا کی تمام تاریخ میں ہٹلر کو بڑے پیمانے پر بدترین انسان سمجھا جاتا ہے، اور اس کی چھیڑی ہوئی جنگ نے دنیا کا نقشہ بدل دیا. 2 ارب سے زیادہ لوگ اس میں لقمہ اجل بنے. یہ تقریباً دنیا کی اس وقت کی 3% آبادی تھی. ملینز کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لاکھوں لوگ ذہنی مریض ہو گئے، اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے. بالآخر اس جنگ کے اثرات انتہائی تباہ کن ثابت ہوئے. لیکن ان سب کے علاوہ اگر ہٹلر کی پرسنالٹی کو دیکھا جائے تو وہ زبردست کریکٹر کا مالک تھا. وہ آسٹریا میں پیدا ہوا تھا، جرمنی میں نہیں. اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے پاس اتنی دولت تھی، اور 14 سال سے بھی کم عرصے میں وہ دنیا کی بہت سی طاقتوں کا مالک بن چکا تھا. اس کی آواز میں ایسا جادو اور ولولہ تھا کہ اس کی بات سننے والے اس سے فوراً متاثر ہو جاتے. ہٹلر کا خیال تھا کہ اس کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی، اور آپ دیکھیے کہ یہ خواب ہی رہا. اس کے مرنے کے قریباً 12 سال تک بہت سے ممالک آزاد ہو گئے. کچھ ہی عرصے تک جرمنی وہ جگہ بھی ہار گیا جو کبھی ہٹلر کے زمانے میں اس کی تھی. اس کا دوسرا خواب دنیا سے یہودیوں کا خاتمہ کرنا تھا. لیکن ہٹلر کی موت کے 15 سال بعد 2000 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہودیوں نے اپنی ایک ریاست بنا لی، جسے اسرائیل کہتے ہیں. ہٹلر جمہوریت کے بھی خلاف تھا، اور آج آپ دیکھیے کہ جرمنی میں اس وقت جمہوریت برقرار ہے. ہٹلر کے ظالمانہ عمل سے اس نے سکندر اعظم، نیپولین بوناپارٹ اور چنگیز خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. دوستو، یہ تھی ہٹلر کی کہانی، جس میں سوائے دکھ تکلیف، انسانی جان کا ضیاع اور ظلم و ستم کے سوا ایک سبق بھی شامل تھا. آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ وہ سبق کیا ہو سکتا ہے. اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں.